بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہی انت ربی ذو الجلال والاکرام۔ آخری بار عشاء کی آنکھ کھولی تو کمرہ روشن تھا، کوئی کھڑکی اور روزن نہیں تھا، دروازے کے کیواڑ نہیں تھے، دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ قیس دروازے میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ رات کا طوفان رات کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا تھا۔ قیس کے چہرے پر حیرت تھی اور ایسی ہی حیرت عشاء کے چہرے پر بھی تھی۔ قیس اس لیے حیران تھا کہ اس نے اس قدر خوبصورت اور اتنی دلکش لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی، اور عشاء اس لیے حیران تھی کہ قیس جوان آدمی تھا جس کے جسم کے پٹھے گوشت سے بھرے ہوئے اور بہت اچھے لگ رہے تھے، اور اس جوان مرد نے رات اتنی جوان لڑکی کی طرف توجہ نہیں کی تھی۔ اب تمہارے ماں باپ کو تلاش کرنا ہوگا، قیس نے کہا، اٹھو چلیں۔ عشاء اسے ابھی تک حیرت زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، ابھی اٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے علاوہ کوئی اور تاثر بھی تھا۔ قیس کے دوبارہ کہنے کے باوجود وہ نہ اٹھی۔ قیس کھنچا ہوا اس کے قریب جا بیٹھا۔ تم نے مجھے زندگی دی ہے، عشاء نے کہا، کیا مجھے باقی زندگی کا سکھ دے سکتے ہو؟ قیس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرے لیے یہ واقعہ معمولی نہیں کہ رات تم نے مجھے طوفان سے بچایا ہے، عشاء نے کہا، اور بات یہ بھی معمولی نہیں کہ تم نے میری عزت بھی بچائی ہے، مگر تم مجھے اس بوڑھے سے نہیں بچا سکو گی جس کے ساتھ میری شادی کی بات ہو رہی ہے۔ مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ ہندو عورت کی زندگی مرد کے قدموں میں بسر ہوتی ہے۔ ماں باپ جس کے ساتھ چاہیں باندھ دیں اور خاوند مر جائے تو عورت اس کے ساتھ زندہ جل جاتی ہے، یا اسے ہریدوار یا یہاں متھرا بھیج دیا جاتا ہے۔ میں اپنی ایک بیوہ سہیلی سے ملی ہوں، وہ 2 سال سے یہاں ہے۔ کہنے کو وہ پاک زندگی بسر کر رہی ہے، زیادہ وقت عبادت میں گزارتی ہے، مگر اس کی راتیں کسی نہ کسی پنڈت کے کمرے میں گزرتی ہیں۔ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، تمہاری باندی بن کے رہوں گی۔ قیس کیا تھا؟ ایک جوان آدمی تھا۔ اتنی حسین لڑکی اسے اپنا آپ پیش کر رہی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے اوپر جبر کیے ہوئے تھا۔ لڑکی نے اس کی زنجیریں توڑ دیں۔ اس نے کہا، میں امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری خواہش کو بھی نہیں ٹال سکتا۔ عشاء، میرے دل سے پوچھو تو میں تمہیں کسی کے بھی حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ تم میرے دل میں اتر گئی ہو۔ اٹھو، چلو چلیں۔ وہ جب باہر آئے تو مندر کی بلندی سے انہیں بڑا ہی بھیانک منظر دکھائی دیا۔ جہاں خیموں کی بستی تھی وہاں اب ویرانہ تھا۔ یہ لوگ ادھر ادھر اپنا سامان ڈھونڈ رہے تھے۔ خیمے گرے ہوئے اور پھٹے ہوئے تھے، درختوں سے ٹہن ٹوٹے ہوئے تھے اور پانی ہی پانی تھا۔ قیس عشاء کو ساتھ لے کر سیڑھیاں اتر گیا۔ وہ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ انہیں بڑی ہی بلند آواز سنائی دی، عشاء۔ دونوں رک گئے۔ عشاء نے کہا، میرا باپ ہے، اب ہم بھاگ نہیں سکیں گے۔ ایک دراز قد چوڑے چکلے سینے والا آدمی جس کی گھنی مونچھیں اس کے آدھے چہرے پر پھیلی ہوئی تھیں، دوڑتا آیا اور عشاء کو گلے لگا لیا۔ عشاء نے اسے قیس کے متعلق بتایا کہ اس کا نام جگدیش ہے اور اسے اس نے بچایا ہے، اور رات اس نے اسے اس مندر کے ایک کمرے میں رکھا اور اس پر پہرا دیتا رہا۔ عشاء نے رات کی ساری بات سنا دی۔ عشاء کے باپ نے قیس کو گلے لگا لیا اور بولا، منہ سے مانگو کیا انعام دو، سونا مانگو، میرا گھوڑا مانگ لو۔ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، قیس نے کہا، انعام کا کوئی لالچ نہیں۔ اگر انعام دینا ہی ہے تو مجھے اپنا بیٹا بنا لیں۔ آپ نے اپنی بیٹی کسی کو تو دینی ہے، یہ کرم مجھ پر کریں۔ اپنی بیٹی سے پوچھ لیں کہ میں کیسا آدمی ہوں۔ عشاء کا باپ خاموش ہو گیا، کچھ سوچ کر بولا، میں تم جیسے بہادروں کی قدر کرتا ہوں۔ تمہارا جسم بہت خوبصورت ہے، یہ مرد کا جسم ہے۔ میں فوجی عہدیدار ہوں، میں خاندانی سپاہی ہوں۔ میں اپنی بیٹی تمہیں دے کر تمہیں فوج میں لے جانا پسند کروں گا۔
لیکن ایک فوجی عہدیدار سے بات چل رہی ہے، میں زبان سے پھر نہیں سکتا، کچھ اور مانگ لو۔ آپ کون سی فوج میں ہیں؟ قیس نے پوچھا۔ بلند شہر کے راجا کی فوج میں، عشا کے باپ نے جواب دیا۔ قیس نے کسی خیال سے اس کے ساتھ فوجوں کی باتیں شروع کر دیں۔ عشا کے باپ نے سلطان محمود کی بات چھیڑ دی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اسے شکست دینے کے لیے زندہ ہے۔ وہ چونکہ خاندانی اور پیدائشی فوجی تھا، اس لیے وہ فوجوں اور لڑائیوں کی باتیں کرتا رہا، مگر قیس کے دل و دماغ پر عشا سوار تھی۔ اس کے باپ نے جب لڑکی دینے سے انکار کر دیا تو قیس کو یوں لگا جیسے اس کے سینے سے اس کا دل نکالا جا رہا ہو، یا جیسے اس سے اتنی حسین لڑکی چھینی جا رہی ہو۔ اس کی فطری کمزوریاں اور نفسانی خواہشات اس کے جذبات اور اس کی عقل پر غالب آ گئیں۔ اگر عشا کا باپ اسے دھتکار دیتا یا عشا کو ساتھ لے کر وہاں سے چلا جاتا تو قیس اس کیفیت سے دوچار نہ ہوتا۔ یہ شخص اس کے ساتھ بڑے پیارے انداز میں دوستانہ باتیں کر رہا تھا، اور قیس سوچ رہا تھا کہ وہ اس شخص کو کس طرح راضی کرے۔ عشا کے باپ نے غزنی کے جاسوسوں کا ذکر کیا اور کہا، یہ لوگ ہم میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، وہ محمود کو راز کی ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ وہ ہم پر وہی ضرب لگاتا ہے جو ہماری کمزور رگ ہوتی ہے۔ ہماری فوجوں میں غزنی کی جاسوسوں کو پکڑنے کا انعام مقرر کیا گیا ہے۔ اگر مجھے کوئی مسلمان جاسوس نظر آ جائے تو میں اسے زندہ اپنے راجا کے حوالے کروں گا، اس کا سر کاٹ کر لے جاؤں گا۔ قیس کا دماغ پھر گیا۔ عشا باپ کے پیچھے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس مسکراہٹ نے اس پر نشہ طاری کر دیا۔ کہنے لگا، اگر میں آپ کو 2-3 جاسوس پکڑوا دوں تو آپ مجھے وہ انعام دے دیں گے جو میں نے مانگا ہے۔ تم کیسے پکڑواؤ گے؟ مجھ سے اور کچھ نہ پوچھیں، قیس نے کہا۔ آپ انہیں پکڑیں اور انہیں زندہ رکھیں، ان کے ذریعے آپ غزنی کے بہت سے جاسوس پکڑ سکیں گے۔ کب؟ عشا کے باپ نے قیس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ کہاں ہے وہ؟ ابھی، آج ہی، وہ یہی ہیں۔ اگر نہ ملیں تو آپ میری گردن کاٹ سکتے ہیں، اور اگر مل گئے اور وہ واقعی جاسوس نکلے تو اپنی بیٹی کا ہاتھ متھرا کے بڑے مندر میں تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا، لیکن راجا سے انعام میں خود لوں گا۔ مجھے ترقی مل جائے گی، مجھے زیادہ آدمیوں کی کمان مل جائے گی۔ مجھے منظور ہے، قیس نے کہا، میرے ساتھ چلو۔ قیس تمام رات غائب رہا۔ حشام اور اس کے 2 ساتھی اسے صبح سے ڈھونڈ رہے تھے۔ انہوں نے سادھوؤں کے بھیس میں طوفانی رات ایک مندر میں گزاری تھی۔ قیس شام کو واپس نہیں آیا تھا۔ اب ساتھی اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک ہندو فوجی عہدیدار کو ساتھ لیے انہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ اب وہاں کسی کو ڈھونڈنا آسان نہیں تھا۔ لوگ شہر میں معلوم نہیں کہاں کہاں جا چھپے تھے۔ ہر طرف کیچڑ اور پانی تھا۔ دوپہر کے وقت حشام سمرقند کو اپنا ایک ساتھی ملا۔ اس نے بتایا کہ اس نے قیس کو دیکھا ہے۔ وہ سادھوؤں کے بھیس میں نہیں، بلکہ اس نے ایسے کپڑے پہن رکھے ہیں جو اس کے اپنے معلوم نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ ایک آدمی ہے جو شکل و صورت، قد بت اور تلوار سے فوجی معلوم ہوتا ہے۔ اگر وہ فوجی نہیں تو بھی آدمی مشکوک ہے، اور وہ ہندو لگتا ہے۔ حشام نے اسے کہا کہ اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہہ دے کہ غائب ہو جائیں۔ ان کے اس ساتھی نے قیس کو دیکھا اور خود اسے نظر آئے بغیر وہاں سے کھسک آیا تھا۔ یہ لوگ ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے اور ضرورت سے زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے۔ قیس کو عشا کا باپ اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور جہاں رات کو اس نے اپنے کنبے کے ساتھ پناہ لی تھی وہاں اسے اپنے کپڑے پہنائے تھے اور اسے اس کے ساتھیوں کی تلاش میں لے گیا تھا۔ حشام کو تاشقین کی باتیں یاد آئیں۔ اس نے کہا تھا کہ مقامی مشرفوں پر اتنا زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہندوؤں کے زیر سائے رہتے ہوئے یہاں کے مسلمان ہندوؤں کا اثر جلدی قبول کرتے ہیں۔ حشام نے اپنی جگہ جا کر اپنے جسم سے راکھ صاف کی، سر اور داڑھی کے بال صاف کیے، کپڑے پہنے اور سر پر ہندوؤں کی طرز کی پگڑی باندھ لی۔ اس نے کرتے کے اندر خنجر چھپا لیا اور قیس کی تلاش میں نکل پڑا۔ بہت دیر بعد اسے قیس نظر آیا۔
وہ عشاء کے باب کے ساتھ ایک قدیم عمارت کے بیرونی برآمدے میں ستون کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہشام دوسری طرف سے اس کھنڈر میں داخل ہوا اور دبے پاؤں اس کمرے تک چلا گیا جس کے برآمدے میں قیس بیٹھا تھا۔ کمرے کی ایک طرف کی کھڑکی جس کے کیواڑ نہیں تھے، ان دونوں کی پیٹھ پیچھے تھی۔ ہشام اس کھڑکی کے پیچھے بیٹھ گیا۔ آپ مایوس نہ ہوں، وہ نظر آ جائیں گے، قیس عشاء کے باب سے کہہ رہا تھا۔ وہ 3 ہیں، تینوں کو پکڑوا دوں گا، لیکن چوتھے کے متعلق میں اب بھی نہیں مان رہا کہ وہ مہاراجہ قنوج کا ذاتی محافظ ہے۔ عشاء کے باپ نے کہا، تم کہتے ہو کہ تم اس کے سامنے نہیں جاؤ گے، اور میں سوچتا ہوں کہ میں مہاراجہ کے خاص آدمی پر کس طرح الزام عائد کروں کہ وہ غزنی کا جاسوس ہے۔ مہاراجہ قنوج بڑا ہی دانشمند آدمی ہے، میں اسے پکڑوانے کا طریقہ بھی سوچ لوں گا، قیس نے کہا۔ ہشام نے اپنے کرتے کے نیچے سے خنجر نکالا۔ اس کی نوک زہر میں بجھی ہوئی تھی، جسم پر اس کی خراش ہی کافی تھی، اس کا زہر سارے جسم میں پھیل جاتا تھا۔ ہشام کھڑا ہو گیا، فاصلہ صرف 5-6 قدم تھا۔ اس نے پوری طاقت سے خنجر پھینکا، خنجر قیس کی پیٹھ میں اتر گیا۔ وہ اٹھا مگر چکرا کر گر پڑا۔ ہشام اس کمرے سے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ عشاء کا باپ سمجھ گیا کہ خنجر کس طرف سے آیا ہے۔ وہ کھنڈر کے اندر دوڑا گیا۔ ہشام دوسری طرف جا نکلا۔ عشاء کا باپ کھنڈر میں قاتل کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ہشام برآمدے میں آیا اور قیس کی پیٹھ سے خنجر نکال کر اسی طرف چلا گیا جدھر سے آیا تھا۔ عشاء کا باپ اسے کھنڈر کے اندر اور باہر ڈھونڈ رہا تھا۔ قیس مر چکا تھا۔ اس رات بڑے مندر کے پنڈت نے تمام راجوں مہاراجوں کو مندر بلایا۔ میں نے آپ سب کو سونے اور چاندی کا یہ انبار دکھانے کے لیے بلایا ہے۔ پنڈت نے انہیں سونے کے زیورات اور نقدی کے ڈھیر دکھاتے ہوئے کہا، کل رات میں آپ کے پاس تھا جب طوفان آیا تھا۔ مجھے دوسرے پنڈتوں نے جو اس وقت ہری کرشن کی پوجا کر رہے تھے بتایا ہے کہ دیوتا کی آنکھیں پہلے سفید ہوئیں، پھر سرخ ہو گئیں، پھر ان آنکھوں سے شرارے نکلے اور فوراً بعد بادل کی پہلی گرج سنائی دی۔ یہ گھنٹیاں اپنے آپ بجنے لگیں۔ دیوتا کی آنکھوں کا رنگ سرخ ہو گیا اور بجلی کڑکنے لگی، پھر طوفان آ گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مہاراجہ قنوج کے فانوس گر پڑے تھے اور آگ لگ گئی تھی۔ کیا آپ دیوتا کے اس اشارے کو نہیں سمجھتے؟ رات کا طوفان دیوتاؤں کا قہر تھا۔ رات کو ہی لوگ مندر میں جمع ہو گئے تھے۔ یہ لوگ رات بھر یہاں ماتھے رگڑتے رہے ہیں۔ مجھے صاف اشارہ ملا ہے کہ جب تک غزنی کے سلطان کا سر کاٹ کر ہری کشن واسودیو کے قدموں میں نہیں رکھا جائے گا، یہ قہر ہم پر پڑتا ہی رہے گا۔ رات کو کئی لوگ مارے گئے ہیں، یہی انجام آپ کا ہوگا۔ میں اپنے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جب تک اسلام کے لیے ہندوستان کا راستہ کھلا ہے، دیوتاؤں کی آنکھوں میں آگ برستی رہے گی۔ میں نے لوگوں کو بتایا کہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے شکست دینے کے لیے بہت بڑی فوج کی اور مال کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھو، عورتوں نے اپنے زیورات اور مردوں نے اپنی نقدی میرے آگے ڈھیر کر دی ہیں۔ میں یہ دولت آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ آپ کی فوجیں جب غزنی کی فوج کے خلاف لڑ رہی ہوں گی، اس وقت میں آپ کو آپ کی فوجوں کی اخراجات سے آزاد کرا دوں گا۔ تمام خرچ متھرا کے اس مندر سے پورا ہوگا۔ آپ کی شکست میری شکست ہے۔ دیوتا مجھ سے جواب مانگیں گے کہ میں نے آپ کے دلوں میں اپنے مذہب کی برتری اور محبت اور اسلام کی نفرت پیدا نہیں کی۔ فتح وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جن کے دلوں میں اپنے دشمن کی اور اس کے مذہب کی نفرت ہو۔ نفرت ایک قوت ہوتی ہے۔ مسلمان اتنی دور سے آ کر تمہیں اس لیے شکست دے جاتے ہیں کہ ان کے دلوں میں تمہاری نفرت بھری ہوئی ہے۔ وہ ہمارے مذہب کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اب آپ کو ثابت کرنا ہے کہ مذہب ہمارا سچا ہے۔ آپ کو غزنی کی فوج پر قہر بن کر گرنا ہے۔ پنڈت نے راجوں مہاراجوں کو اسلام کے خلاف بھڑکا کر مجدہ سنایا کہ ہری کشن واسودیو نے اسے اشارہ دیا ہے کہ اب مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست ہوگی۔ پنڈت بیٹھ گیا تو لاہور کے مہاراجہ بھیم پال نڈر، قنوج کے مہاراجہ راجیہ پال، مہابان کے راجہ کول چند کے علاوہ بلند شہر اور چندہ اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے راجوں کی وہ تاریخی کانفرنس ہوئی جس کے بعد سلطان محمود غزنوی کو
ہندوستان پر تاریخی یلغار کرنی پڑی۔ اس نے اپنی تاریخ کی ایک ایسی پیش قدمی کی جسے آج تک تاریخ دان اور فن حرب و ضرب کے یورپی مبصر خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ ایک مورخ سر آرٹل سٹین نے لکھا ہے کہ محمود غزنوی غزنی سے متھورا تک قلعے سر کرتا تیز و تند طغیانی کی طرح آیا اور متھورا اور قنوج کو اجاڑ گیا۔ اس وقت کی تحریروں سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ اس کے ان فتوحات کے پیچھے اس کی انٹیلیجنس یعنی دیوان شغل اشراف مملوکات کا ہاتھ تھا۔ اس نے ان مہاراجوں کی تیاری کی اطلاع قبل از وقت اور مکمل معلومات مل جانے پر برق رفتار پیش قدمی کی اور انہیں آدھا بوچا۔ لاہور کا مہاراجہ بھیم پال نڈر اور کالنجر یعنی کوٹلی کشمیر کا راجہ جان کی بہمی سلطان محمود کے باج گزار تھے، اور ان میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ بھیم پال غزنی کے خلاف کوئی جنگی کارروائی نہیں کرے گا اور بوقت ضرورت غزنی کی فوج کو ہندوستان میں جس مدد کی ضرورت ہوئی وہ دے گا۔ یہی معاہدہ کالنجر کے راجہ نے کیا تھا۔ یہ دونوں مہاراجے 1017 عیسوی کے موسم برسات میں متھورا کے بڑے مندر میں بہت سے راجوں مہاراجوں کے ساتھ بیٹھے سلطان محمود کو فیصلہ کن شکست دینے اور غزنی کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا منصوبہ تیار کر رہے تھے۔ بھیم پال نڈر نے اس کانفرنس میں کہہ دیا کہ اس منصوبے میں وہ پیش نہیں ہوگا، درپردہ ساتھ ہوگا۔ اس نے وجہ یہ بیان کی کہ سلطان محمود کے خلاف جتنی لڑائیاں اس کے خاندان نے لڑی ہیں وہ اور کسی نے نہیں لڑیں، اور ہر بار اسے اپنا نقصان اپنے ہی ذرائع سے پورا کرنا پڑا ہے، اور اس نے مجبور ہو کر سلطان محمود کے ساتھ صلح اور باج کا معاہدہ کیا ہے۔ اس منصوبے کی قیادت مہاراجہ قنوج راجیہ پال کو دی گئی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اتنی بڑی اسکیم کی قیادت کا اہل مہاراجہ قنوج ہی تھا۔ اس کے پاس جنگی فہم و فراست بھی تھی، جنگی طاقت بھی تھی، اور شمال ہند میں قنوج کی گدی احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی، لہذا مشترکہ کمان اسی کو دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ منصوبہ کچھ اس طرح بنایا گیا کہ تمام راجوں مہاراجوں کی آدھی آدھی فوجوں کو ایک مشترکہ فوج بنائی جائے اور باقی نصف مختلف قلعوں میں تقسیم کر دی جائے تاکہ سلطان محمود جوابی حملہ کرے یا کسی اور راستے سے آ جائے تو قلعہ بند فوج اسے روکے۔ مشترکہ فوج کے لیے طے پایا کہ پشاور کی طرف پیش قدمی کرے اور سلطان محمود کو پشاور کے قریب درہ خیبر کی سمت میدان میں للکارا جائے، اور اس سے پہلے فوج کا کچھ حصہ پہاڑیوں میں جگہ جگہ گھات میں بٹھایا جائے جو اس کی جنگی طاقت کو پہاڑیوں میں ہی کمزور کر دے۔ اس منصوبے پر سب نے اتفاق کیا۔ سب نے کشن واسودیو کے بت کے سامنے کھڑے ہو کر حلف اٹھایا کہ وہ اس منصوبے کی کامیابی کے لیے جان اور مال کی قربانی دیں گے۔ امیر بن تاشقین مہاراجہ قنوج کے ذاتی محافظ کی حیثیت سے وہاں موجود تھا۔ 3-4 اور مہاراجوں کے ذاتی محافظ بھی اندر بتوں کی طرح کھڑے تھے۔ متھورا سے تقریباً 100 میل دور شمال مشرق میں دریائے گنگا میں گرنے والے ایک چھوٹے سے دریا رام گنگا کے کنارے بلند شہر واقع ہے۔ اس دور میں یہ چھوٹی سی ایک راجدھانی تھی اور اس کا نام بارن یا برن ہوا کرتا تھا۔ اس کا راجہ ہرود بھی اس کانفرنس میں موجود تھا۔ ہم نے سلطان محمود کو شکست دینے کا بڑا اچھا منصوبہ بنا لیا ہے، راجہ ہرود نے کہا، لیکن کسی نے بھی اس پہلو پر توجہ نہیں دی کہ مسلمان ہر بار کیوں فتح حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ بھی سوچیں کہ ان کے پاس کون سا جادو ہے جو ہم میں نہیں۔ میں ان کی ایک خوبی بیان کروں گا۔ غزنی کے جاسوس بہت تیز اور ہوشیار ہیں، وہ غزنی کی فوج کی سب سے بڑی طاقت ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں بھی غزنی کے جاسوس موجود ہیں اور ہماری باتیں سن رہے ہیں۔ رات طوفان میں کچھ جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور آج غزنی کا ایک جاسوس اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ میری فوج کے ایک عہدیدار نے اتفاق سے ایک جاسوس سے اس کا اصل روپ معلوم کر لیا تھا۔ اس جاسوس نے اپنے 3 ساتھیوں کو پکڑوانا چاہا، مگر معلوم نہیں کدھر سے ایک خنجر آیا اور یہ جاسوس ہلاک ہو گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے جاسوس کیسے ہیں اور ان کی نظر کہاں تک پہنچتی ہے۔ راجہ ہرود نے عشا کے باپ سے سنا ہوا قیس اور عشا کا سارا واقعہ سنایا، پھر کہنے لگا، مرنے والے نے ایک ایسے جاسوس کی نشاندہی کی تھی
جس کا ابھی نام نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ اسے ایسی حیثیت حاصل ہے کہ الزام غلط ہوا تو ہم میں نفاق پیدا ہو جائے گا۔ حروت نے کنکھیوں امیر بن تاشقین کی طرف دیکھا جو بت بنا کھڑا تھا۔ وہ اندر سے لرز گیا مگر بت کی طرح کھڑا رہا۔ راجوں مہاراجوں نے حروت سے کہا کہ وہ اس جاسوس کا نام لے، لیکن اس نے کہا کہ وہ پہلے اپنے طور پر سراغ رسانی کرے گا، پھر اس جاسوس کو سب کے سامنے کھڑا کر دے گا۔ یہ محفل برخاست ہوئی تو مہاراجہ قنوج نے راجہ حروت کو ساتھ لے لیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ چونکہ اسے مشترکہ کمان دے دی گئی ہے، اس لیے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کسے جاسوس سمجھ رہا ہے جسے یہاں اتنی اونچی حیثیت حاصل ہے کہ وہ اس پر الزام لگانے سے ڈرتا ہے۔ حروت اسے ٹالتا رہا کیونکہ تاشقین ساتھ ساتھ چلا آ رہا تھا۔ مہاراجوں کے خیمے اڑ جانے کی وجہ سے ان کے لیے مکان خالی کرا لیے گئے تھے۔ مہاراجہ قنوج ایک رہائش گاہ میں پہنچا تو اس نے تاشقین کو، جسے وہ جگنات سمجھتا تھا، چھٹی دے دی اور وہ حروت کو اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ چمپا مہاراجہ کی لاڈلی رانی تھی، وہ اس کی انتظار میں تھی۔ اس نے مہاراجہ اور راجہ حروت کو شراب کے پیالے پیش کیے اور مہاراجہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ حروت نے چمپا کی طرف دیکھا تو راجیاپال کا اشارہ سمجھ گیا۔ اس نے چمپا سے کہا کہ ایک ضروری بات کرنی ہے، اس لیے وہ کچھ دیر کے لیے دوسرے کمرے میں چلی جائے۔ چمپا چلی تو گئی، لیکن تجسس نے اسے دروازے کے ساتھ ہی روک لیا اور وہ باتیں سننے لگی۔ میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ اس قسم کے مطابق ہے جو ہم نے مندر میں کھائی ہے، راجہ حروت نے کہا۔ مجھے میرے عہدیدار نے بتایا ہے کہ آپ کا یہ ذاتی محافظ جگنات نہیں، امیر بن تاشقین ہے، اور یہ غزنی کا بڑا ہی دانشمند اور حرفن مولا جاسوس ہے۔ میرے عہدیدار کو یہ بات اس جاسوس نے بتائی تھی جو قتل ہو گیا ہے۔ آپ کو میری بات اچھی نہیں لگی ہوگی۔ آپ کی بات مجھے بری نہیں لگی، مہاراجہ راجیاپال نے کہا، لیکن میں مان نہیں سکتا کہ کوئی اجنبی مجھے اس طرح دھوکہ دے سکتا ہے۔ میں آپ کے الزام کو ٹالوں گا نہیں۔ اگر آپ سننے کی ہمت رکھتے ہیں تو میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں، راجہ حروت نے کہا۔ آپ کے لیے حسین لڑکیوں کی کمی نہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ چمپا رانی اور آپ کے ذاتی محافظ کا درپردہ دوستانہ ہے۔ اگر آپ چھوٹی رانی کی خادمہ سے پوچھ لیں جو اس کے ساتھ پرسوں رات دریا پر گئی تھی تو آپ کو حقیقت معلوم ہو سکتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ رانی اس جاسوس کے ساتھ مل کر آپ کے لیے ایک حسین دھوکہ بنی ہوئی ہے۔ ذرا کھل کر بتائیں کہ آپ کو یہ باتیں کس طرح معلوم ہوئی ہیں، راجیاپال نے کہا۔ میں خادمہ کو آپ کے سامنے بلاؤں گا اور صبح آپ میرے محافظ اور میری رانی کی لاشیں دیکھ لینا۔ اس عہدیدار کو میں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، راجہ حروت نے کہا۔ وہ باہر کھڑا ہے، آپ اس کی زبانی جاسوسوں کے متعلق سن سکتے ہیں۔ اور اس نے چمپا اور تاشقین کی دوستی کی تفصیل سنانی شروع کر دی۔ چمپا وہاں سے دبے پاؤں باہر نکل گئی اور تاشقین کے کمرے میں جا پہنچی۔ فوراً نکلو اور گھوڑا نکالو، چمپا نے اسے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ہم دونوں کا راز کھل گیا ہے۔ کیسا راز؟ تاشقین نے پوچھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ بلند شہر کا راجہ ہمارے مہاراجہ کو بتا رہا ہے کہ تم جگنات نہیں، غزنی کے مسلمان ہو۔ معلوم نہیں اس نے تمہارا نام کیا بتایا ہے، اور اس نے مہاراجہ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ میری اور تمہاری درپردہ دوستی ہے۔ وہ میری خادمہ کو بلا رہے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے کہ تم مسلمان ہو؟ کیا تم مجھے پکڑوانے آئی ہو یا مجھے یہاں سے نکل جانے کو کہنے آئی ہو؟ مجھ سے کچھ بھی نہ چھپاؤ، چمپا نے کہا۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ فوراً نکلو اور مجھے ایک چادر دو جو میں اپنے اوپر ڈال لوں گی۔ جلدی کرو۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں چمپا، تاشقین نے کہا۔ میں مسلمان ہوں، میرا نام تاشقین ہے۔ کیا اب بھی میرے ساتھ چلو گی؟ مسلمان ہو جاؤ گی۔ میں تمہارے ساتھ چلنے اور تمہارے ساتھ مرنے کے لیے آئی ہوں، چمپا نے کہا۔ مجھے چادر دو۔ تاشقین نے ایک چادر چمپا کو دی، تلوار کمر سے باندھی اور خنجر بھی کمر بند سے اڑس لیا۔ دونوں استبل کی طرف چل پڑے۔ ادھر مہاراجہ راجیاپال نے گرج کر حکم دیا
کہ اس کے محافظ اور چمپا رانی کو فوراً حاضر کیا جائے۔ تاشقین نے چمپا کو ایک جگہ اندھیرے میں کھڑا رہنے کو کہا اور خود اس جگہ چلا گیا جہاں گھوڑے بندھے تھے۔ اس کی حیثیت ایسی تھی کہ اس کا حکم فوراً مانا جاتا تھا، اسے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ اس نے سائس سے کہا کہ اس کے گھوڑے کی زین وغیرہ جلدی لائیں۔ ادھر مہاراجا کو بتایا گیا کہ چمپا رانی معلوم نہیں کہاں ہے۔ مہاراجا نے حکم دیا کہ دونوں کو فوراً تلاش کرو، اگر وہ بھاگنے کی کوشش کریں تو انہیں ہلاک کر دیا جائے۔ اس حکم پر وہ 10-12 محافظ جو مہاراجا کے پہرے پر رہتے تھے دوڑ اٹھے۔ ایک جلتی مشل سے انہوں نے 3-4 مشلیں جلا لیں اور ساتھ لے گئے۔ تاشقین کا گھوڑا تیار ہو گیا، وہ اس پر سوار ہوا اور وہاں پہنچا جہاں چمپا اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اس نے چمپا کو اپنے پیچھے سوار کرا لیا، مگر گھوڑا موڑا تو آگے سے مشلیں آ رہی تھیں۔ شہر کا دروازہ کھلا تھا، مگر اب ادھر سے نکلنا مشکل تھا۔ اس نے گھوڑا دوسری طرف موڑا۔ اسے محافظوں کی للکار سنائی دی کہ رک جاؤ ورنہ تیر آ رہے ہیں۔ وہ نہ رکا۔ اسے چمپا کی چیخ سنائی دی۔ وہ اتنا ہی کہہ سکی کہ میری پیٹھ میں 2 تیر اتر گئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑے سے گر پڑی۔ گھوڑا بڑی زور سے ہنہنایا اور رکنے لگا۔ تاشقین سمجھ گیا کہ گھوڑا بھی تیروں کا نشانہ بن گیا ہے۔ گھوڑا بے لگام ہونے لگا تو تاشقین دوڑتے گھوڑے سے کودا۔ اس کے قریب سے تیر گزر گئے۔ وہ ایک گلی میں داخل ہو گیا۔ اپنے تعاقب میں آنے والوں سے پہلے ہی وہ گلی کے 2-3 موڑ مڑ گیا۔ اسے چمپا کا کوئی غم نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ مر چکی ہوگی۔ اسے اس لڑکی کے خون کا بدلہ نہیں لینا تھا۔ وہ جس فرض کے لیے یہاں آیا تھا اسے وہ پورا کرنا تھا۔ اسے غزنی پہنچنا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ شہر کی دیوار کا ایک حصہ دریا کے بالکل ساتھ ہے اور رات کی بارش سے دریا میں اتنا پانی ہوگا کہ دیوار کو چھو رہا ہوگا۔ گلیوں میں اس کے تعاقب میں آنے والے شور مچاتے جا رہے تھے۔ تاشقین اس چوڑی ڈھلان تک پہنچ گیا جو دیوار کے اوپر جاتی تھی۔ نیچے کے شور سے 2 سنتری جو دیوار پر پہرا دے رہے تھے اس کے راستے میں آ گئے۔ اس نے ان کے قریب جا کر تلوار نکالی اور ایک کے پیٹ میں اتار دی۔ دوسرا بھاگ اٹھا۔ مشل بردار محافظ ڈھلان تک آ گئے۔ تاشقین دیوار پر دریا کی طرف چلا گیا۔ وہاں سے دیوار بہت اونچی تھی۔ اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ متھرا سے غزنی تک کا فاصلہ 700 میل ہے۔ راستے میں 7 بڑے دریا آتے ہیں۔ آدھے سے زیادہ راستہ پہاڑی علاقوں سے گزرتا ہے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یہ 3 مہینوں کی مسافت تھی۔ سلطان محمود غزنوی خوارزم کو اپنی سلطنت میں شامل کر چکا تھا۔ خوارزم کی فوج کو اس نے غزنی کی فوج میں مدغم کر لیا تھا اور اس نے بھرتی کی مہم تیز کر دی تھی۔ اس کی بہت سی فوج ضائع ہو چکی تھی۔ اس نے مسجدوں میں اعلان کرا دیے تھے کہ ہندوستان جو محمد بن قاسم کے دور میں اسلامی ملک بنتا جا رہا تھا ہندوؤں کا بت خانہ بن گیا ہے اور وہاں اسلام کے سر چشمے کو بند کرنے کی جنگی منصوبے بن رہے ہیں۔ ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اسلام کا پیغام دور دور تک پہنچائیں اور ہندوستان سے بت خانوں کا خاتمہ کریں۔ یہ ایک ایسی شیطانی قوت ہے جسے وہیں نہ دبایا گیا تو یہ اسلام کی بقا کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گی۔ مسجدوں میں امام اسی موضوع پر واعظ دیتے اور لوگوں کو فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار کرتے تھے۔ یہ واعظ قرآن اور احادیث کے حوالوں سے بھی ہوتے تھے اور جذباتی انداز سے بھی۔ سلطان محمود کا یہ پیغام مسجدوں اور مدرسوں میں اور سرکاری انتظامات کے تحت سلطنت کے گوشے گوشے میں پہنچایا گیا۔ سلطانی ایک بڑا نازک فرض ہے جو خدا نے مجھے سونپا ہے۔ سلطان کا کام صرف حکومت کرنا نہیں ہوتا، اس کے فرائض میں شامل ہے کہ قوم کو خوشحال اور باوقار رکھے، اور اولیت اس کو ہے کہ جنگی طاقت اتنی تیار کرے کہ اپنے دین کے دشمنوں کے پاس خواہ کتنی ہی جنگی طاقت ہو وہ سر نہ اٹھا سکیں، اور اگر اس کے پڑوس میں مسلمانوں پر کفار ظلم و تشدد کر رہے ہوں تو ان کی نجات کے لیے خود بھی جائے اور قوم کو بھی اس جہاد کے لیے تیار کرے۔ مجھے قوم کے تعاون کی ضرورت ہے۔ غزنی کے شیروں، آؤ ہم اپنی زندگی میں یہ فرض پورا کر جائیں۔
سلطان محمود غزنوی جس قدر قابل جرنیل تھا اتنا ہی قابل ناظم تھا۔ ہندوستان سے جو زر و جواہرات لے جاتا تھا انہیں وہ لوگوں کی فلاح و بہبود اور تعلیم و تربیت پر خرچ کیا کرتا تھا۔ اس کا کچھ حصہ وہ فوج کے سپاہیوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ چونکہ لوگ خوشحال تھے اس لیے وہ سلطان کے اشاروں پر سرگرم عمل ہو جاتے تھے۔ اب 1017 عیسوی کے آخر میں اس نے اپنی سلطنت میں فوجی بھرتی کا جنون طاری کر دیا۔ وہ اپنے سالاروں سے کہنے لگا تھا، مجھے اپنے والد محترم کی یہ وصیت پوری کرنی ہے کہ ہندوستان کے بت خانے ختم کر کے وہاں اسلام پھیلانا ہے۔ مجھے خواب میں بھی یہی اشارہ ملا تھا۔ مجھے پیر و مرشد شیخ ابو الحسن خرقانی نے بھی یہی حکم دیا ہے۔ میری عمر تھوڑی رہ گئی ہے اور مہم بڑی دور کی ہے۔ سلطان ہندوستان کی خبروں کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ وہ یہ سننے کے لیے بےتاب رہتا تھا کہ ہندوستان کے راجے مہاراجے اس کے خلاف جنگی تیاریاں کر رہے ہیں۔ 1017 عیسوی کا سال ختم ہو چکا تھا۔ 1018 عیسوی کے 3 مہینے گزر گئے تھے۔ اسے کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ ایک روز اسے بتایا گیا کہ ہندوستان سے امیر بن تاشقین نام کا ایک آدمی آیا ہے۔ تاشقین آ گیا ہے۔ سلطان نے اچھل کر اٹھتے ہوئے کہا، فوراً بلاؤ۔ جب تاشقین اندر آیا تو سلطان حیرت سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ زرد رو مریل چہرہ جس پر گرد کی تہ جمی ہوئی تھی تاشقین کا نہیں تھا۔ اس کی کمر دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ اس سے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ سلطان نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور اس کے لیے مشروب اور کھانا لانے کو کہا۔ 3 مہینوں کا سفر 1.5 مہینے میں طے کیا ہے۔ تاشقین نے ہامتی ہوئی آواز میں کہا، متھرا میں گرفتار ہو چلا تھا، خدا نکال لایا ہے۔ ہندوستان کا نقشہ لائیے۔ گھوڑے چوری کرتے اور دوڑا دوڑا کر مارتے پہنچا ہوں۔ ایک آدمی کو گھوڑے کی خاطر قتل کرنا پڑا۔ ایک دریا بغیر گھوڑے کے تیر کر پار کیا، گھوڑے پر ہی سوتا رہا ہوں۔ اس نے مشروب پیا اور سانسوں کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اس نے ان راجوں مہاراجوں کے نام بتائے جنہوں نے مندر میں کانفرنس کی تھی۔ سلطان کو ان کا منصوبہ بتایا اور نقشے پر اسے دکھانے لگا کہ متھرا، قنوج، بلند شہر اور مہابن کہاں کہاں ہیں، اور اس علاقے میں گھنے جنگل کے علاوہ گنگا اور جمنا بہت مشکل پیدا کریں گے۔ پھر اس نے نقشے پر وہ چھوٹے چھوٹے قلعے دکھائے جن میں مہاراجوں نے مشترکہ فوج کی نصف نفری رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ پشاور کے اس میدان میں آ کر لڑنا چاہتے ہیں جہاں آپ بھیم پال نڈر کے باپ جے پال کو شکست دے چکے ہیں۔ امیر بن تاشقین نے کہا، وہ لمغان کی پہاڑیوں تک اپنے دستے ہمارے انداز سے گھات میں بٹھائیں گے۔ اگر ہماری فوج آگے نکل گئی تو چھوٹے چھوٹے قلعوں کی فوج ہمارا راستہ روک لے گی۔ لاہور کے بھیم پال کے کیا ارادے ہیں؟ سلطان محمود غزنوی نے پوچھا۔ وہ آپ سے ڈرتا بھی ہے اور اس منصوبے میں بھی پوری طرح شامل ہے۔ اسے ایسا ہی کرنا چاہیے، سلطان نے کہا۔ اسے اپنی شکست کو فتح میں بدلنا چاہیے۔ ہندوستان کے راجپوت دلیر لوگ ہیں، غیرت والے بھی ہیں۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ ان کی فوجیں کب تک اکٹھی ہو سکیں گی اور وہ پیش قدمی کب تک کریں گے؟ کم از کم 1 سال لگے گا، تاشقین نے کہا۔ متھرا کے پنڈت انہیں جلدی کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ ہم ان کا انتظار لمغان اور پشاور میں نہیں کریں گے، سلطان نے کہا۔ ان سے ہماری ملاقات متھرا اور قنوج میں ہوگی۔ تاشقین، پورا 1 مہینہ آرام کرو، تم بہت زیادہ انعام کے مستحق ہو، یہ تمہیں تھوڑی دیر میں مل جائے گا۔ دشمن کو تیاری کی حالت میں جا پکڑو۔ سلطان محمود اپنے سالاروں اور نائب سالاروں کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے انہیں بتا رہا تھا، دشمن کو حملہ کرنے کی مہلت نہ دو۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہند کے مہاراجے کس طرح اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہ فوج کو کس طرح تقسیم کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت انہیں جا دبوچیں گے جب ان کے اپنے دستے مشترکہ فوج بنانے کے لیے سفر کی حالت میں ہوں گے۔ ہمارا سب سے بڑا شکار متھرا ہوگا۔ امیر بن تاشقین نے مجھے بتایا ہے کہ متھرا کے بت بہت مقدس مانے جاتے ہیں۔
اور متھرا ہندوؤں کے کرشن مہاراج کی جائے پیدائش ہے۔ کرشن ان کا پیغمبر تھا۔ تاشقین نے بتایا ہے کہ اس کا بت سنگ مرمر کا ہے اور اس کی آنکھیں نہایت خوشنما اور بیش قیمت ہیروں کی ہیں۔ سارے ہند کے ہندو اس بت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ہمیں فوراً کوچ کرنا ہے۔ ہم پنجاب میں سے نہیں گزریں گے۔ وہاں کا مہاراجہ بھیم پال ہمارا باج گزار ہے، مگر اس کی نیت ٹھیک نہیں۔ ہم کشمیر کی ان پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ جن کے دامن میں پنجاب واقع ہے وہاں سے گزریں گے۔ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے راستے میں 7 دریا آئیں گے، پہاڑ اور جنگل آئیں گے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم اپنے ملک سے بہت دور جا کر لڑیں گے۔ ہمیں نہ کمک ملے گی نہ رسد ہمیں راستے سے پوری کرنی ہے۔ سلطان محمود نے ہندوستان کا نقشہ جو اس نے اپنے ہاتھ سے چادر جتنے بڑے کپڑے سے بنا رکھا تھا سب کے سامنے رکھتے ہوئے یہ بتایا کہ پیش قدمی کا راستہ یہ ہوگا اور متھرا پر براہ راست حملہ نہیں ہوگا۔ پہلے ارد گرد کی ریاستوں کو ختم کیا جائے گا، لیکن یہ مہم آسان نہیں ہوگی۔ سلطان نے کہا، ہم جان کی بازی لگا رہے ہیں۔ مہاراجہ قنوج مہاراجہ بھیم پال سے مختلف ہے۔ سنا ہے وہ لڑنا اور اپنی فوج کو لڑانا جانتا ہے۔ ہمارے آدمیوں نے متھرا میں جہاں لاکھوں ہندو جمع تھے غزنی کی فوج کی ایسی دہشت پھیلائی ہے کہ وہاں کے لوگ بھگدڑ مچا دیں گے، مگر یہ نہ بھولنا کہ کسی کے مذہب پر اور مقدس مقام پر حملہ ہو تو وہ جان کی بازی بھی لگا دیا کرتا ہے۔ سلطان محمود نے دیگر ہدایات دیں اور تیاری کے لیے صرف 3 دن دے کر چوتھے روز کوچ کا حکم دے دیا۔ سلطان محمود نے بروز ہفتہ 27 ستمبر 1018 عیسوی 13 جمادی الاول 409 ہجری غزنی سے کوچ کیا۔ مورخوں میں اس جنگی طاقت کے متعلق کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اتبی نے اس کی فوج کی تعداد 11,000 باقاعدہ فوج اور 20,000 رضاکار لکھی ہے، جو صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ فرشتہ نے تعداد 1,00,000 سوار اور 20,000 پیادہ لکھی ہے۔ فرشتہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ سلطان نے یہ فوج ترکستان، خوارزم، خراسان اور چند اور پڑوسی علاقوں سے اکٹھی کی تھی۔ پروفیسر محمد حجیب نے مورخوں کے حوالوں سے فوج کی تعداد 1,00,000 سوار اور پیادہ اور 20,000 رضاکار لکھی ہے۔ یہ فوج کئی میل لمبی تھی اور رفتار بہت تیز تھی۔ یہ فوج دریائے سندھ اور جہلم اس حالت میں پار کر گئی کہ دونوں دریاؤں میں طغیانی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بیل گاڑیوں اور گھوڑا گاڑیوں کے لیے کشتیوں کے پل بنائے گئے، مگر فوج نے انسانی پل بنا کر دستے پار کر دیے۔ دریائے راوی دور اوپر سے اس جگہ سے پار کیا گیا جہاں پاٹ بہت چوڑا ہو جاتا تھا اور دریا کئی شاخوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ سلطان نے اس سے آگے کسی ذمہ دار گائیڈ کی ضرورت محسوس کی۔ اس نے اپنا ایک ایلچی کالنجر یعنی موجودہ کوٹلی کے راجہ کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اسے قنوج تک ایک رہبر کی ضرورت ہے۔ ایلچی کے ساتھ سلطان نے ایک محافظ دستہ بھیجا۔ سلطان غزنی محمود نے سلام بھیجا ہے۔ ایلچی نے راجہ کالنجر سے اس کے دربار میں کہا، سلطان نے وہ معاہدہ یاد دلایا ہے جس کے تحت آپ غزنی کی فوج کی مدد کرنے کے پابند ہیں۔ سلطان نے کہا ہے کہ میری منزل کہیں اور ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری فوج کو اپنے ہاں آنے پر مجبور نہیں کریں گے۔ اگر آپ آزاد اور خود مختار رہنا چاہتے ہیں تو میری ضرورت فوری طور پر پوری کر دیں۔ رہبر ایسا بھیجیں جو دھوکہ نہ دے۔ دھوکے کی صورت میں میں اسے اپنے خلاف اعلان جنگ سمجھوں گا۔ راجہ سوچ میں پڑ گیا۔ ایلچی نے کہا، سلطان کے ساتھ جو فوج ہے اتنی آپ کی ریاست کی آبادی نہیں۔ راجہ نے اسی وقت اپنے بیٹے کو ایلچی کے ساتھ روانہ کر دیا۔ سلطان نے اسے ساتھ لیا اور اسے قنوج تک چھوٹے چھوٹے راستے سے لے کر چلنے کو کہا۔ راستے میں کئی قلعے تھے۔ سلطان محمود نے ہر قلعے کا محاصرہ کر کے قلعے داروں سے کہا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں۔ بیشتر قلعے داروں نے اوپر سے سلطان کی فوج دیکھی تو سفید جھنڈا لہرا دیا۔ سلطان نے ہر قلعے سے اپنی ضرورت کا سامان لے لیا اور بعض اہم قلعوں میں اپنی کچھ نفری چھوڑ دی اور قلعے کے ہندوستانی دستے کو گاڑیاں دھکیلنے اور سامان اٹھانے کے لیے ساتھ لے لیا۔
ابن الجوزی اور انصری لکھتے ہیں سلطان محمود کی اس قدر دہشت تھی کہ اس کے آگے قلعے اور چھوٹے بڑے شہر اور قصبے جیسے اپنے آپ فتح ہوتے جا رہے تھے۔ سر آرٹل سٹین نے لکھا ہے جن گھنے جنگلوں میں ہوا بھی راستہ بھول جاتی ہے ان میں سے سلطان اپنی فوج گزار کر لے گیا۔ اس نے پنجاب کے 5 دریا جیسے اڑ کر پار کر لیے ہوں اور وہ بلند شہر تک سمندر کی موجوں کی مانند پہنچ گیا۔ سلطان محمود نے متھرا کو اپنی اسکیم کے مطابق نظر انداز کر دیا اور 2 دسمبر 1018 عیسوی 20 رجب 409 ہجری کو دریائے جمنا پار کیا۔ اس کے سامنے سرساوا جو اس وقت ساروا کہلاتا تھا وہ قلعہ آ گیا۔ اس نے قلعے کا محاصرہ کر لیا لیکن محاصرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہاں کا رائے اپنے کنبے کو ساتھ لے کر بھاگ گیا۔ اس کی فوج نے بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان کو قلعے سے 30 ہاتھی ملے۔ اسے اس علاقے میں ایک اڈے کی ضرورت تھی۔ اس نے اسی قلعے کو رصدگاہ بنا لیا۔ قلعے سے 10 لاکھ درہم خزانہ ہاتھ آیا۔ سرساوا سے سلطان نے بلند شہر کا رخ کر لیا جو وہاں سے کم و بیش 100 میل دور تھا، اور وہاں پہنچنے کے لیے ایک تو دریائے جمنا عبور کرنا تھا، دوسرے رام ندی۔ چونکہ سلطان کو ایک اڈا مل گیا تھا اس لیے اس نے رسد کے قافلے کو ساتھ گھسیٹنے کے بجائے صرف فوج ساتھ لی، قیدیوں سے کشتیوں کا پل بنوایا اور دونوں دریا پار کر کے بلند شہر کو محاصرے میں لے لیا۔ بلند شہر کا حکمران راجہ ہروت تھا جس نے مہاراجہ قنوج کو بتایا تھا کہ اس کا ذاتی محافظ جگن ناتھ مسلمان جاسوس ہے اور چمپا رانی کے ساتھ اس کی درپردہ دوستی ہے۔ دوسرے راجوں مہاراجوں کے ساتھ اس نے بھی متھرا کے مندر میں حلف اٹھایا تھا کہ مذہب اور مہابھارت کے لیے جان و مال کی قربانی دے گا، مگر اس کے شہر میں لوگوں کو اطلاع ملی کہ شہر کو غزنی کی فوج نے محاصرے میں لے لیا ہے تو لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی، سارے شہر پر دہشت طاری ہو گئی۔ یہ غزنی کے جاسوسوں کی پھیلائی ہوئی تھی۔ سلطان نے قلعے کے دروازے پر اپنے آدمی بھیج کر اعلان کرایا کہ ہتھیار ڈال دو ورنہ شہر کو ملبے میں بدل دیا جائے گا۔ ہاتھی دروازے کو ٹکرے مار کر توڑنے کے لیے سامنے کھڑے کر دیے گئے۔ راجہ ہروت نے ایسی بزدلی کا مظاہرہ کیا کہ قلعے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آ گیا۔ اس کے پیچھے 10,000 نفری کی فوج بھی ہتھیاروں کے بغیر باہر آ گئی۔ ہروت کو سلطان کے پاس لے گئے۔ میں اپنے کنبے اور اپنی فوج کی سلامتی چاہتا ہوں، راجہ ہروت نے سلطان سے کہا۔ میں اور یہ 10,000 فوجی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے مذہب میں قبول کر لیں۔ زیادہ تر مورخین نے لکھا ہے کہ یہ 10,000 افراد صرف فوجی نہیں تھے، ان میں شہریوں کی تعداد زیادہ تھی۔ انہوں نے ہروت کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ شہر کو تباہی سے بچانے کے لیے صلح کر لے، ورنہ وہ اپنے زیر اثر فوجیوں کے ساتھ دروازے کھول دیں گے۔ ایک مورخ گرویزی نے لکھا ہے کہ راجہ ہروت دھوکہ دے کر بھاگ گیا تھا۔ سلطان محمود نے ان 10,000 افراد کو قلعے میں پابند کرایا اور رات کے وقت اس نے فوج سے دریائے گنگا عبور کر لیا، مگر اس نے متھرا کا رخ نہ کیا بلکہ متھرا کو نظر انداز کر کے مہابن کی طرف پیش قدمی کی۔ اسے اطلاع ملی تھی کہ مہابن کے راجہ کول چند نے اپنی فوج جنگل میں لڑائی کے لیے تیار رکھی ہوئی ہے۔ کول چند کو گھنے جنگل کا فائدہ حاصل تھا۔ اس کی فوج میں ہاتھی بھی تھے جنہوں نے اسے حملے کے لیے تیار رکھا ہوا تھا۔ سلطان محمود نے اپنی فوج کا زیادہ تر حصہ جنگل کے دونوں پہلوؤں میں بھیج دیا اور صرف ہراول کے دستے جنگل کے اندر اس انداز سے بھیجے جیسے وہ دشمن سے بے خبر ہوں۔ یہ دستہ جنگل کے وسط میں پہنچا تو کول چند نے حملے کا حکم دے دیا۔ سلطان کا دستہ گھوڑ سوار تھا، گھنے جنگل میں بکھر گیا۔ یہ گھنے جنگل کی لڑائی تھی جس میں تیر انداز زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو رہے تھے۔ مسلمان گھوڑ سوار پھرتی سے ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ اچانک کول چند کی فوج پر دائیں بائیں اور عقب سے قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہراول دستہ ایک طرف ہو گیا۔ ہندوؤں کی فوج کے لیے اب کٹ مرنے اور بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ سر آرٹل سٹین نے اس لڑائی کو اس الفاظ میں بیان کیا ہے:
اتنے گھنے جنگل میں غزنی کی فوج بالوں میں کنگھی کی طرح پھر گئی۔ آگے دریائے جمنا تھا جو اس فوج نے عبور کیا تھا۔ قول چند کی فوج دریا میں کود گئی اور بہت کم نفری زندہ رہی۔ ان میں سے جو کنارے پر آتا تھا اسے مسلمان تیر انداز ختم کر دیتے تھے۔ راجہ قول چند کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے خوبصورت محل میں گئے تو اس کے چوبیدار نے بتایا کہ راجہ کی ایک بیوی اور ایک بچہ تھا۔ اس نے دونوں کو تلوار سے قتل کیا اور اپنا خنجر اپنے دل میں گھونپ لیا ہے۔ چوبیدار نے اندر لے جا کر تینوں کی لاشیں دکھائیں۔ راجہ قول چند کے 150 جنگی ہاتھی غزنی والوں کے ہاتھ لگے۔ متھرا کے متعلق امیر بن تاشقین نے سلطان محمود کو بتا دیا تھا کہ اس کے ارد گرد دیوار بہت مضبوط ہے، لیکن اس کا دفاع مہاراجہ قنوج کی فوج کے 1-2 دستے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مہابن کی فوج کی ذمہ داری میں متھرا کا دفاع بھی تھا۔ سرساوا اور بلند شہر والے اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے تھے کہ کسی بیرونی حملہ آور نے متھرا پر حملہ کیا تو وہ اسے متھرا تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ وہ جمنا کو متھرا کا قدرتی دفاع کہا کرتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان محمود نے نہایت دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے متھرا کے ارد گرد کے قلعے سر کر لیے، پھر مہابن کی فوج کو راستے سے ہٹایا اور اطمینان سے متھرا کی طرف بڑھا۔ اس نے متھرا کو دور سے دیکھا تو عش عش کر اٹھا۔ بعد میں اس نے غزنی کے گورنر کو متھرا کی خوبصورتی اور ہندوؤں کے قدیم فن تعمیر کے متعلق خط میں لکھا تھا۔ یہاں کی عمارتیں یہاں کے عقیدت مندوں کے عقیدوں کی طرح مضبوط ہیں، زیادہ تر سنگ مرمر کی ہیں، بہت سے مندر ہیں، یہ تھوڑے سے عرصے میں تعمیر نہیں ہوئے ہوں گے، ان کی تعمیر پر کروڑوں دینار صرف ہوئے ہوں گے اور ان کی تعمیر 2 صدیوں میں مکمل ہوئی ہوگی۔ میں اس شہر کے حسن کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ سلطان محمود کی فوج کا نقصان بہت کم ہوا تھا۔ وہ خود اعتمادی سے متھرا کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ مہابن کی فوج کے بھگوڑے متھرا پہنچ گئے تھے اور انہوں نے لوگوں میں خوب دہشت پھیلائی تھی۔ اس سے پہلے حشام اور اس کے ساتھی دہشت پھیلا چکے تھے۔ مہابن کی شکست خوردہ سپاہیوں نے متھرا میں یہاں تک کہا کہ غزنی کی فوج کے آگے درخت اکھڑ جاتے ہیں۔ ان افواہوں کا یہ اثر ہوا کہ شہر کی آبادی دفاع میں لڑنے کے بجائے مندروں میں اکٹھی ہو گئی۔ شنکھ اور گھنٹیاں بجنے لگے۔ غزنی کی فوج نے شہر کا محاصرہ کیا تو نہایت معمولی مزاحمت ہوئی۔ شہر کے دروازے کھل گئے اور سلطان محمود شہر میں داخل ہو کر سب سے پہلے بڑے مندر میں گیا جہاں کرشن واسودیو کا بت رکھا ہوا تھا۔ بہت خوبصورت بت تھا۔ اس کی آنکھوں میں بیش قیمت ہیرے لگے ہوئے تھے۔ 500 بت سونے کے تھے، ان کی بھی آنکھیں ہیروں کی تھیں۔ ان سب ہیروں کی قیمت فرشتہ کے مطابق 50,000 دینار تھی۔ ایک اور بت سونے کا تھا، اس میں 400 مشقال وزنی ہیرے جیسا پتھر جڑا ہوا تھا۔ اس بت کو پگھلایا گیا تو 98,300 مشقال خالص سونا نکلا۔ ایک مشقال 4.5 ماشے کا ہوتا ہے۔ 100 بت چاندی کے تھے۔ سلطان محمود نے پتھر کے بت توڑ ڈالے اور سونے چاندی کے بت پگھلا دیے۔ ہندو مت کے اس مرکز کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے سلطان محمود 20 روز متھرا میں رہا۔ شہر جلتا رہا اور خالی ہوتا رہا، حتیٰ کہ متھرا کھنڈروں کا شہر بن گیا۔ مہاراجہ قنوج نے اپنا دفاع مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کی باری تھی۔